بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام جماعت سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ افراد اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کی اصلاح کریں۔ خلیفہ وقت کے مقرر کردہ عہدیداروں کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 13 ستمبر سن 1940۔ قسط دوم، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ اس خطبہ جمعہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب جماعت کو عہدیداران کی اطاعت کی نصیحت فرمائی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ جماعت کے ذمہ دار کارکنوں کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنے عہدے کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال نہ کیا کریں۔ گزشتہ سے پیوستہ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ایسی رپورٹیں پہنچتی رہتی ہیں کہ بعض آدمی ذاتی کام لیتے وقت اپنے عہدے کے جتانے کے عادی ہیں، اور وہ بات کرتے وقت دوسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں ناظر امور عامہ ہوں، یا ناظر تعلیم و تربیت ہوں، یا ناظر اعلیٰ ہوں، یا فلاں عہدیدار ہوں۔ اس قسم کے الفاظ کا دہرانا یقیناً اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے خلاف ہے جس کا اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہر شخص جسے خدا نے بعض معاملات میں آزادی دے رکھی ہے، اس کے متعلق ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کی آزادی کو سلب کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ آپ نے ذاتی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا۔ آپ نے بریرہ سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں، تم میری بات مان لو، بلکہ فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، اسے ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے سودے ہوئے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی فرمایا کہ لوگوں سے مشورہ کر لو اور جو کچھ صحیح سمجھو اس کے مطابق کام کرو۔ تو جماعت کے ذمہ دار کارکنوں کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنے عہدے لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال نہ کیا کریں۔ جو شخص کسی جھگڑے کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں ناظر امور عامہ ہوں، یا ناظر تعلیم و تربیت ہوں، یا ناظر اعلیٰ ہوں، وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نظارت کو دوسرے معاملات میں بالا سمجھتا ہے، حالانکہ نظارت کا اپنا ایک محدود دائرہ ہے۔ اس دائرے سے باہر اس کے اختیارات نہیں، یا سلسلے کا کوئی مربی اور کارکن ایسے مواقع پر اگر یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں سلسلے کا مربی ہوں یا سلسلے کا کارکن ہوں، تو وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ مثلاً دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہوں، تو اگر ایک ایسا شخص جسے نظام نے لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا، وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں سلسلے کا مربی ہوں یا سلسلے کا کارکن ہوں، تو اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا عہدہ دوسروں پر رعب جتانے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ مربی کا کام لوگوں کی تربیت و اصلاح کرنا ہے، نہ کہ جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ اس کا یہ ہرگز حق نہیں کہ وہ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرے یا اپنا فیصلہ لوگوں سے منوائے۔ ہاں، اگر کوئی قاضی ہو تو وہ ایسا کہہ سکتا ہے اور اپنا فیصلہ بھی اس جھگڑے کے متعلق دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ بس میں جماعت کے تمام عہدیداروں کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں احتیاط ملحوظ رکھیں، اور علی الاعلان خطبہ جمعہ میں نے اس کا اظہار اس لیے کیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی نگران رہیں، اور جب سلسلے کے کارکنوں میں سے کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کی فوری طور پر میرے پاس رپورٹ کریں۔ میں اس بارے میں اپنا ہی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس میں میرا نام ایک موقع پر ناجائز طور پر استعمال کیا گیا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس افسر کو سختی سے ڈانٹا۔ وہ واقعہ یہ ہے، جیسا کہ دوستوں کو معلوم ہے، ہم قادیان کے ارد گرد دیہات میں اپنے لیے زمینیں خریدتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری طرف سے ایک زمین کا سودا ہوا، مگر ابھی یہ سودا ہو ہی رہا تھا کہ ننگل کے ایک شخص نے ہم سے زیادہ قیمت دے کر اس زمین کو خرید لینا چاہا۔ اس پر ہمارے مختار نے اسے کہا کہ تم خلیفۃ المسیح ثانی کا مقابلہ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں۔
مجھے جب اس کا علم ہوا تو میں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اس میں خلیفۃ المسیح کا کیا تعلق ہے؟ یہ سودا خلیفۃ المسیح سے نہیں بلکہ مرزا محمود سے ہو رہا تھا، اور دوسرا فریق اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو سودے سے انکار کر کے کسی دوسرے سے سودا شروع کر دے۔ یہ زمیندارہ معاملہ ہے، اور اس میں دوسرا شخص اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو مان لے اور چاہے تو نہ مانے۔ اس میں خلافت یا خلیفۃ المسیح کا کوئی سوال نہیں، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے نے خلیفۃ المسیح کا مقابلہ کیا۔ گو اخلاقی طور پر میرے نزدیک دوسرے فریق کی ہی غلطی تھی، کیونکہ جب کوئی شخص سودا کر رہا ہو تو دوسرے کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، مگر شریعت میں چونکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک کچھ پیشگی رقم نہ دے دی جائے اس وقت تک سودا مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسرے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو سودے سے انکار کر دے اور کسی دوسرے شخص کو زیادہ قیمت پر دے دے۔ بہرحال ہمارے ملک میں چونکہ عام طور پر لوگوں کو اپنے عہدے جتانے کی عادت ہے، جیسے تحصیلدار کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو ہم کون ہیں، ہم تحصیلدار ہیں، یا ڈپٹی کمشنر کہہ دیا کرتے ہیں تم جانتے ہو ہم کون ہیں، ہم ڈپٹی کمشنر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی دھمکی دے دی اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ سودا خلیفۃ المسیح کر رہے ہیں، پس تم کسی اور سے نہیں بلکہ خلیفۃ المسیح کا مقابلہ کر رہے ہو، حالانکہ یہ زمین خلیفۃ المسیح نہیں بلکہ مرزا محمود احمد خرید رہا تھا، اور مرزا محمود احمد کے مقابلے میں ایسے معاملات میں ہر شخص خواہ وہ احمدی ہو یا نہ ہو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو انکار کر دے۔ غرض اخلاقی طور پر گو اس سے غلطی ہوئی، مگر میں نے پسند نہ کیا کہ میں واقف ہو کر اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا لوں، تو لوگ بلا وجہ اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو عہدیدار ہیں ان کی عورتوں کے متعلق میرے پاس شکایات آتی رہتی ہیں کہ وہ بھی دوسروں پر رعب جمانا چاہتی ہیں، گویا جو احترام ناظر امور عامہ کو حاصل ہے وہی ناظر امور عامہ کی بیوی بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جس طرح ملکہ کو ایک حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنا حق جتانا چاہتی ہے، حالانکہ ناظر امور عامہ کی بیوی کو کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں پر رعب جتائے۔ وہ جماعت میں محض ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر جماعت سے لوگ اس لحاظ سے کہ اس کا خاوند قوم کا ایک خادم ہے اس کی عزت کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ ناظر امور عامہ کی بیوی ہے، یا ناظر امور خارجہ کی بیوی ہے، یا ناظر ضیافت کی بیوی ہے، یا ناظر بیت المال کی بیوی ہے، یا ناظر تعلیم و تربیت کی بیوی ہے، یا ناظر اعلیٰ کی بیوی ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں پر رعب جتائے۔ وہ جماعت کا ایک ویسا ہی فرد ہے جیسے کوئی معمولی سے معمولی شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض لوگوں کو حکومت اور رتبہ دیا ہے وہ کام کے لحاظ سے دیا ہے، اور ان کے تعلق رکھنے والوں کو یہ قطعاً حق حاصل نہیں کہ وہ ان کے رتبے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں پر اپنی حکومت جتانی شروع کر دیں۔ میری جب وصیت شائع ہوئی تو بعض انگریزی اخبارات کے نمائندے مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے آنے کی بڑی غرض یہ تھی کہ وہ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یا تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب خلیفہ ہوں گے یا میرا بیٹا ناصر احمد۔ وہ بار بار ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر یہی سوال میرے سامنے پیش کر دیتے اور کہتے آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ کیا چودھری ظفر اللہ خان ہوں گے یا ناصر احمد؟ میں نے انہیں کہا کہ خلافت تو خدا تعالیٰ کی ایک دین ہے، اس میں چودھری ظفر اللہ خان اور ناصر احمد کا ویسا ہی حق ہے جیسے ایک نو مسلم چوڑے کا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ مرتبہ کس کو دے گا، کسی بڑے آدمی کو یا ایک معمولی اور حقیر نظر آنے والے انسان کو، مگر وہ دنیا داری کے لحاظ سے سمجھتے تھے کہ میرے بعد خلافت کے اہل یا تو چودھری ظفر اللہ خان ہیں یا ناصر احمد۔ چنانچہ چکر کھا کر وہ پھر یہی سوال کر دیتے کہ اچھا تو پھر آپ کے بعد کیا صورت ہوگی، مگر میں انہیں یہی کہتا رہا کہ مجھے کچھ علم نہیں، اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ نعمت کس کو عطا کرے گا۔ آخر انہیں میرے جوابوں سے اتنی مایوسی ہوئی کہ انہوں نے ملاقات کا ذکر شائع کرتے وقت اس سوال کو ہی اڑا دیا۔ ایک اخبار والے نے تو میرے ساتھ اس سوال پر بڑی بحث کی اور کہا کہ آخر کچھ تو کہیں۔ میں نے کہا میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا،
پھر میں نے انہیں بتایا کہ حضرت خلیفہ اول جب فوت ہوئے اور جماعت میں خلافت کے متعلق جھگڑا شروع ہوا تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں نے اپنی خلافت کے لیے یہ جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ ان رشتہ داروں میں میرے بزرگ بھی تھے، میرے برابر کے بھی تھے اور مجھ سے چھوٹے بھی تھے۔ نانا جان صاحب مرحوم بھی موجود تھے، میرے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب بھی موجود تھے، اسی طرح میرے چھوٹے بھائی بھی تھے اور گھر کے دوسرے افراد بھی۔ میں نے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو، یہ وقت ایسا نہیں کہ ہم ذاتیات کا سوال لے بیٹھیں۔ اس وقت جو لوگ خلافت کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ چونکہ خلافت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہم خواہ کیسا ہی غلط اور بے بنیاد ہو، ہمیں اپنے وجود سے سلسلے میں تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی نہ کسی کو ضرور خلیفہ ہونا چاہیے تو اول تو یہی مناسب ہے کہ اس کے متعلق لوگوں کی عام رائے لے لی جائے، لیکن اگر انہیں اس سے اتفاق نہ ہو تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کر، جیسے خواجہ کمال الدین صاحب یا مولوی محمد علی صاحب ہیں، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے جو دونوں فریقوں کے نزدیک بے تعلق ہو، اور اگر اسے بھی نہ مانے تو پھر ان لوگوں میں سے ہی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ میں نے اس پر اتنا زور دیا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا اگر آپ لوگ میری اس بات کو نہیں مانتے تو پھر میں باہر جاتا ہوں اور باہر جا کر عام لوگوں کے سامنے اپنی اس بات کو پیش کر دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب میری بات پر متفق ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اول تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں فریق کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر اکٹھے ہوں جو واضح طور پر گزشتہ جھگڑوں میں شامل نہ ہوا ہو اور جو دونوں کے نزدیک بے تعلق ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اتحاد کے خیال سے انہی لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو حضرت خلیفہ اول کی وفات پر بھی خلیفہ کے انتخاب میں اسی حد تک دخل دیا تھا اور کسی کا نام بالتصریح نہیں لیا تھا۔ پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ اب میں کسی کا نام لے لوں گا اور اس کے متعلق کہہ دوں گا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا؟ پھر اس میں میری مرضی کا بھی سوال نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جب خلیفہ بنانا خدا نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے تو میرا اس میں دخل دینا کیسی حماقت ہوگی؟ پھر اس نے کہا کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر جائیں؟ میں نے کہا اختیار تو ہے، مگر میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ کے متعلق مجھے علم نہیں کہ حالات کیا صورت اختیار کریں۔ غرض ان کی ساری کوشش اسی امر پر مرکوز رہی کہ میں یا تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے متعلق کہہ دوں کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا، یا دنیاوی لحاظ سے ان کی نگاہ چونکہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب پر پڑ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اگر کوئی رشتہ دار خلیفہ نہ ہوا تو شاید وہ ہو جائیں۔ مگر میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں انتخاب کرتا پھروں، یہ خدا کا کام ہے، اور میں تو محض سلسلے کے ایک خادم کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ غرض ہم میں سے کوئی بھی نہیں جسے اس قسم کا اختیار حاصل ہو۔ ہمیں جو حکومت حاصل ہے وہ شریعت کے ماتحت اولی الامر ہونے کے لحاظ سے ہے، بس جتنا امر ہوگا اتنی ہی حکومت ہوگی، اور جو شخص اس حکومت کے دائرے کو وسیع کرے گا وہ نظام کا دشمن قرار پائے گا۔ بس عام دنیاوی معاملات میں دوسروں سے یہ کہنا کہ میں ناظر امور عامہ ہوں یا ناظر اعلیٰ ہوں، نظارت کے جامع کی ہتک ہے۔ وہاں وہ ناظر نہیں بلکہ ایک فرد کی حیثیت رکھے گا اور اسے دوسروں پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام میں اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خلفاء پر دیوانی نالشیں ہوئیں اور انہیں قضا میں جواب کے لیے بلایا گیا۔ اب فرض کرو کہ کسی کو میرے خلاف کوئی شکایت ہو، مثلاً وہ کہے کہ انہوں نے میرا اتنا روپیہ دینا ہے مگر دیتے نہیں، یا اتنا دیا ہے اور اتنا نہیں دیا، تو اسے اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو قضا میں میرے خلاف دعویٰ دائر کر دے۔ وہاں مجھے اسی طرح جواب دینا پڑے گا
جس طرح ایک عام شخص قضا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، لیکن جہاں خدا نے مجھے کوئی حق دیا ہے وہاں وہ میرا حق چھین نہیں سکتا۔ جاری ہے۔